ریڈیو پاکستان گلگت سے پروگرام ریڈیو کلینک کے ساتھ آپ کا میزبان پروڈیوسر قربان حسین حاضر خدمت اور تمام سننے والوں کی خدمت میں السلام علیکم. سامعین، پروگرام ریڈیو کلینک میں ہم انسان کی صحت کے حوالے سے بات کرتے ہیں، کسی ماہر صحت کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں اور ان کے ساتھ ہونے والی مفید گفتگو کو آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے مشترکہ خاندانی نظام زندگی کے اثرات کے حوالے سے. اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج موجود ہیں ماہر نفسیات ڈاکٹر صادق حسین، چیئرمین ڈپارٹمنٹ آف سائیکالوجی، قراقرم انٹرنیشنل یونیورسٹی گلگت بلتستان. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر. سب سے پہلے تو ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں ہمارے ساتھ انتہائی اہم موضوع پر بات کرنے کے لیے وقت نکالا. قربان صاحب، بہت شکریہ. آپ میرے پاس آئے ایک ایسے امپورٹنٹ ٹاپک کے اوپر بات کرنے کے لیے جو میری دلی خواہش رہی ہے فرام دا بگننگ، اور ایٹ دا سیم ٹائم میں ریڈیو پاکستان کا بھی شکریہ ادا کروں جو دور دراز علاقے جیسے گلگت بلتستان میں بھی اپنے آڈینس کو ایسے اچھے موضوعات کے اوپر ڈسکشنز، یعنی ریلیونٹ پیپل کا ایکسپیرینس اور ان کے نالج کو ان تک پہنچانے کی کوشش کر رہی ہے. تو آپ کے ساتھ میں ریڈیو پاکستان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں اس سوال. بہت بہت شکریہ سر. سر، آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے سائیکالوجی کے حوالے سے، نفسیات کے حوالے سے جو بھی ٹاپک ہوتا ہے وہ آلدو امپورٹنٹ ہے، لیکن آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے. بہت سے نفسیاتی مسائل ایسے ہیں جنہیں ہم اہم نہیں سمجھتے، لیکن یہ مسائل ہماری زندگی، ہماری شخصیت اور ہمارے کردار کو متاثر کر رہے ہوتے ہیں. جیسا کہ مشترکہ خاندانی نظام زندگی کے نفسیاتی جو اثرات ہیں اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے بڑا ایک اچھا موضوع چنا ہے آج کی ڈسکشنز کے لیے. میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں، اور میری یہ خواہش رہی ہے جب بھی مجھے ایک اپرچونٹی ملے، مجھے موقع ملے، جو چیزیں ہم نے لرن کی ہیں، جو چیزیں ہم نے سیکھی ہیں، ان کو ہم اپنے لوگوں تک پہنچائے تاکہ ان کی زندگی آسان ہو جائے اور ان کی زندگی بہتر ہو سکے جو زندگی وہ گزار رہے ہیں. آج کے اس موضوع کے اوپر میں دو لیول کی بات چیت کر لوں گا آپ کے ساتھ. ایک لیول ایکڈیمک ہوگی جو ریسرچ، سائنٹیفک ایویڈنس ریسرچ ہمیں کیا بتا رہی ہے جو خاندانی نظام زندگی کے اثرات کے حوالے سے انسانی زندگی کے اوپر، چاہے وہ شخصیت ہو یا نفسیاتی صحت ہو، اس کے اوپر. اور دوسری بات میں کچھ اپنے تجربات اور اپنے ایکسپیرینسز بھی کچھ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں ایک پریکٹسنگ کلینکل سائیکولوجسٹ ہوں. تو میرے کچھ پریکٹیکل ایکسپیرینسز بھی لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں، اور بذات خود بحیثیت ایک انسان میں نے بھی اپنی ایک فیملی زندگی گزاری ہے اور ایک فیملی زندگی گزار رہا ہوں. فیملیز میں کیا تبدیلی آئی ہیں، فیملی اسٹرکچرز میں، اور اس کے کیا امپیکٹس ہمارے اوپر پڑ رہی ہیں، پرٹیکولرلی سائیکولوجیکل امپیکٹس نا، خصوصاً نفسیاتی اثرات کی جب ہم بات کرتے ہیں. دیکھیں، کلینکل سائیکولوجی میں، طبی نفسیات میں فیملی کا کنسپٹ ایک بنیادی حیثیت رکھتا ہے. ہم کہتے ہیں نا اے سینٹرل کور، اے سینٹرل کنسپٹ ان دا فیلڈ آف کلینکل سائیکولوجی. اس میں فیملی میں بھی پرٹیکولرلی ہم ایک ٹرم یوز کرتے ہیں سسٹم تھراپی. اس سسٹم ہم بیسیکلی فیملی کو ہی ریفر کرتے ہیں. فیملی ایک سسٹم ہے. سسٹم کی ڈیفینیشن اس طرح ہے کہ کوئی کنسٹرکٹ جس کے رولز اینڈ ریگولیشنز ہوں، اس سسٹم کے اندر آنے والوں کے رولز ڈیفائن ہوں، رسپانسبلٹیز ڈیفائنڈ ہوں، حدود و قیود ڈیفائنڈ ہوں. اگر کوئی اپنی ذمہ داریوں میں کوتاہی برتے تو اس کے لیے سزا و جزا کا نظام ہو، اس کو سسٹم کہا جاتا ہے. ان سمپل ورڈز، فیملی ایز اے سسٹم ہمارے فیلڈ میں ایک بنیادی حیثیت رکھتا ہے. جب ہم بات کرتے ہیں مشترکہ خاندانی نظام زندگی، تو ابھی تک جو نفسیاتی کلاسیفیکیشن ہے، یعنی خاندانی نظام کو، اس کے عموماً دو ہی ٹائپس ہیں. ایک کو ہم نیوکلیئر فیملی سسٹم کہتے ہیں، دوسرے کو ہم جوائنٹ فیملی سسٹم کہتے ہیں. نیوکلیئر جیسے کہ صرف میاں بیوی ہی ہوتے ہیں، یعنی ایک ہی شادی ہوتی ہے اس فیملی میں، ایک سے زیادہ شادیاں نہیں ہوتی ہیں. دوسرے بھائی کی شادی ہو گئی یا بچوں کی شادی ہو گئی تو وہ نیوکلیئر فیملی کے ڈیفینیشن سے نکل جاتے ہیں. دوسری جو خاندانی نظام کی ہم نے بات کی وہ جوائنٹ فیملی سسٹم جسے کہا جاتا ہے. ایک اور بھی ڈیفینیشن ایکسٹینڈڈ فیملی سسٹم بھی کہا جاتا ہے. بہرحال وہ اس کا ایکسٹینشن ہے. مشترکہ جو خاندانی نظام زندگی ہے، جو بیسک جو کیٹیگریز ہیں، یہ دو ہی ہے. مشترکہ خاندان میں ایک سے زیادہ شادیاں ہو سکتی ہیں، یعنی شادیوں کے لوگ رہ سکتے ہیں، کپل رہ سکتے ہیں ایک سے زیادہ. اس میں لیٹ سے دادا دادی بھی ساتھ ہوں گے، ابو امی بھی ساتھ ہوں گے، کچھ میرٹس بچے بھی ہوں گے اس فیملی میں. اس کو ہم مشترکہ خاندانی نظام کہتے ہیں نفسیاتی ڈیفینیشن میں. جب ہم ان کی اثرات کے اوپر بات کرتے ہیں، جیسے پہلے بھی میں نے بتایا، میں ایک ایکڈیمک بات کر لوں گا، دوسرا پرسنل ایکسپیرینس ساتھ شیئر کر لوں گا. ان کی جو ایکڈیمکلی
بیسیکلی میں نے کہا بہت سے تھیریز ہیں, بہت سی مفروضے آئے ہیں اس کے اوپر. اس میں جو آج کے ٹاپک سے جو موسٹ ریلیونٹ ہے وہ اسٹرکچر فیملی تھراپی کا کنسپٹ آیا. سلواڈور منوچن ایک کلینکل سائیکولوجسٹ, فیملی تھراپسٹ گزرے ہیں, بڑا اچھا کام کیا ہے انہوں نے فیملی اسٹرکچر کے اوپر کام کیا ہے, فیملی اسٹرکچر کے اوپر بات کی ہے. اور اس کے علاوہ اور بھی ہے, مرے باوین نے بات کی ہے, انٹر جنریشنل فیملی تھراپی کی بات, اسٹریٹجک فیملی تھراپی کی بات کی ہے. جو دا موسٹ ریلیونٹ میں جو سمجھ رہا ہوں وہ اسٹرکچرل فیملی تھراپی ہے جو کہ سلواڈور منوچن کی ہے. انہوں نے پرٹیکولرلی اس سسٹم اسٹرکچر کے اوپر ہی بات کی ہے کہ یہ ہے کیا. اس میں وہ کہتے ہیں بیسیکلی یہ ایک ہی سسٹم نہیں ہوتا بلکہ اس سسٹم کے اندر اور بھی سب سسٹم ہوتے ہیں. جیسے ایک سسٹم تو اس طرح ہوا نا, جو فادر ہوتا ہے گھر کا وہ بڑا ہوتا ہے, سربراہ ہوتا ہے, اور اس کا رولز اینڈ رسپانسبلٹیز ڈیفائنڈ ہوتی ہیں. باقی فیملی ممبرس ایز اے سب آرڈینیٹ سب سسٹمز کام کرتے ہیں, ان کے رولز اینڈ رسپانسبلٹیز ڈیفائنڈ ہیں. جو والد محترم کا جو رول ہوتا ہے, جو فگر ہوتا ہے, وہ ان تمام کے رولز کو ڈیفائن کرتا ہے, ان کو دیکھتا ہے. البتہ اس کو تھوڑے سلواڈور منوچن اس کو تھوڑا ایکسٹینڈ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس میں ایسا نہیں کہ یہ ایک ہی سسٹم بلکہ اس میں سب سسٹم پائے جاتے ہیں. یہ انٹرسٹ کی بیس پہ, نظریات کی بیس پہ, جیسے کہ مختلف موضوعات آتے ہیں فیملی کے اندر, مختلف ڈیبیٹس آتی ہیں, مختلف مواقع ایسے آتے ہیں جہاں ڈیسیجنس لینے ہوتے ہیں. تو ضروری نہیں ہے سسٹم کے تمام لوگ ایک ہی پیج پہ ہوں, مختلف خیالات آ سکتے ہیں. لیٹ سپوز بیٹی کا ابو کے ساتھ ایک سب سسٹم ڈیولپ ہوتا ہے, بیٹے کا امی کے ساتھ ایک سب سسٹم, بہن بھائیوں کا ایک سب سسٹم ہوتا ہے. وہ پیرنٹ کو پریشرائز کرتے ہیں ڈیسیجن میں ان کو شامل کرنے کے لیے, ایک سب سسٹم. تو یہ ایک طرح کا کلیشنز اینڈ الائنمنٹس بنتی ہیں فیملی کے اندر بھی. تو جب ہم تھوڑا غور کریں تو یہ اسٹرکچر ایک طرح کی ایک ڈائنامک پروسیس ہے. اس میں پیرنٹس بھی انوالو ہیں, بچے بھی اس کے اندر انوالو ہیں. اب ظاہر سی بات وہاں بعض اوقات نظریاتی کلش بھی آتا ہے, انسان کی سوچ میں بھی کلش آتا ہے, بعض اوقات ہم آہنگی بھی پائی جاتی ہے, تصادم کی صورتحال بھی سامنے آ سکتی ہے. اس کے جو نفسیاتی اثرات ہوتے ہیں وہ دونوں سائڈ پہ ہوتے ہیں. پوزیٹیو سائڈ, ڈیولپمنٹل سائڈ پہ بھی ان کے اثرات ہیں. دیکھیں تناؤ کا ہمیشہ نیگیٹو اثر نہیں ہوتا ہے. اگر اکیڈیمکلی اس کا دیکھا جائے تو تناؤ کا جو امپیکٹ ہوتا ہے وہ چاہے سائیکولوجیکل ہو یا سوشل, اس کا پوزیٹیو بھی ہوتا ہے. تناؤ ہی کمپٹیشن کو بھی لیڈ کر سکتا ہے, ایک ہیلدی کمپٹیشن. امید سے آگے بڑھوں کہ کر محنت زیادہ کر لیں. میں ایک سمپل ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں. جب ہم بات کر لیں ان سب سسٹم کی, ڈفرینٹ خیالات کی ہم بات کر لیں, ڈفرینٹ نظریات کی بات کر لیں, جنریشن گیپ از آلویز دیئر, یو نو. تو جنریشن گیپ تو ہے, تو نظریاتی طور پر یا سوچ کے حوالے سے ڈفرینسز تو پائے جاتے ہیں. تو یعنی ٹگ آف وار سم سورٹ آف کھنچاؤ کا ایک تصور پایا جاتا ہے, ٹھیک ہے, ایک ایلیمنٹ پایا جاتا ہے. تو اس کے دونوں اثرات ہوتے ہیں, پوزیٹیو اثرات بھی ہوتے ہیں اور اس کے نیگیٹو اثرات بھی ہوتے ہیں. پوزیٹیو اثرات یہ ہوتے ہیں کہ اس سے انٹریکشن بڑھ جاتی ہے, ڈیبیٹس زیادہ ہو جاتی, لیکن اس کے لیے شرط ہے. جو فیملی باؤنڈریز ہیں, جو نظام کی جو باؤنڈریز ہیں, جو ایکسٹینڈڈ فیملی جو ہے یا جو مشترکہ خاندانی نظام زندگی کی ہم بات کر لیں, اگر اس کے باؤنڈریز پراپرلی ڈیفائنڈ ہو, کس نے کیا کرنا ہے, کس نے کون سا فیصلہ لینا ہے, اور اوپنلی ڈیبیٹ کو ڈسکس کیا جائے, انکریج کیا جائے ڈیبیٹ کو, ہم اس کو کہتے ہیں باؤنڈریز پرمیبل. یعنی جو فیملی باؤنڈریز ہیں, ایسا نہ ہونا کہ ابو نے کہا بس یہ آپ نے کرنا ہے, ایک آرڈر جاری کیا, تو میرے خیال میں ٹھیک ہے وہ بچے مان بھی جائیں گے, وائف جو ہے, بیوی جو ہے وہ مان بھی جائیں گی, لیکن وہ اون نہیں کریں گے ان ڈیسیجنز کو. جب ہم اون نہیں کرتے ہیں تو ہم رسپانسبلٹی نہیں لیتے, رسپانسبلٹی نہیں لیتے ہیں تو جب ہم ذمہ دار نہیں ہوں گے تو ہم جواب دہ بھی نہیں ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اس لیے ڈیبیٹ کے لیے اوپن ہونا, ڈسکشن ہونا, ایک ہیلدی انٹریکشن ہوتی ہے فیملی میں. اس سے مس کنسیپٹس ایڈریس ہوتے ہیں, ایک کوزیونیس جسے ہم کہتے ہیں فیملی میں, ایک انٹیگریشن جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے, ایک ہیلدی چیز ہے. لیکن یہ تو ہو گئی ایکڈیمک بات. اور دوسری بات, جب رولز ڈیفائن نہ ہو, باؤنڈریز پراپرلی ڈیفائن نہ ہو, ڈیفیوزڈ باؤنڈریز ہو, فیملی ممبرس کو اس سسٹم کے اندر جو ایلیمنٹس ہیں ان کو نہیں پتا کہ کس کی ذمہ داری کیا ہے, کس نے کیا کام کرنے, یہ ویل ڈیفائن نہ ہو, تو اس سے ہوگا یہ کہ ڈیفیوژن آف رسپانسبلٹی آ جاتی ہے. فیملی ممبر ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں اور نظام نہیں چلتا ہے. میں بیوی کی طرف دیکھوں گا, بیوی میری طرف دیکھے گی, وہ بیٹے کی طرف, وہ خالہ کی طرف, وہ چاچا کی طرف, یعنی ڈیفیوژن آف رسپانسبلٹی آتی ہے. سسٹم کے ایلیمنٹس ایکٹیولی پارٹیسپیٹ نہیں کرتے, کام نہیں کرتے, جس کی وجہ سے سسٹم کولیپس ہو جاتا ہے. تو اس کے نیگیٹو اثرات ہوتے ہیں, سائیکولوجیکل, مختلف قسم کی سائیکولوجیکل بیماریاں. ایک تو کلینکل کنڈیشن ہے, وقتی طور پر بیماری ہوتی ہے, جیسے کامنلی آپ نے سنا ہوگا ڈپریشن, اینگزائٹی کا
کہا جاتا ہے، اسٹریس کہا جاتا ہے، اس طرح کے اور ایکڈیمک ایشوز ہوتے ہیں. یہ وقتی طور پر جو کلینکل کنڈیشنز بھی ڈیولپ ہوتی ہیں، ان کے دور رس اثرات بھی، لانگ ٹرم امپیکٹس بھی انسان کی شخصیت کو بھی خراب کر دیتے ہیں. ایسے کنفلکٹ، ایسے فیملی. یہ تو ہو گئی ایکڈیمک بات ہے. پریکٹیکلی اگر ہم اپنے سوسائٹی سے دیکھیں تو جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، پہلے اس کے بہت فائدے تھے. اب بھی میں سمجھتا ہوں اگر رولس اینڈ رسپانسبلٹیز ڈیفائن ہو تو اب بھی اس کے زیادہ فائدے ہیں، کیونکہ دیکھیں کمپٹیشن زیادہ ہے. یعنی ہم ایک سوشلسٹک سوسائٹی سے ایک انڈیویجولسٹک سوسائٹی کی طرف ہم موو کر رہے ہیں اس وقت. جب دونوں میاں بیوی کام کے لیے، کچھ ارننگ کے لیے باہر ہوتے ہیں تو بچوں کے لیے کوئی سکھانے کے لیے کوئی نہیں ہوتا ہے، ان کو سمجھانے کے لیے کوئی نہیں ہوتا ہے. جب ہم نیوکلیئر فیملی کی بات کر لیں تو جب ہماری سپرویژن نہ ہو، یعنی ان سپروائز جو ہماری ڈیولپمنٹ ہوگی، ان سپروائز جو ہماری شخصیت بنے گی، وہ میرے خیال میں ایک انٹیگریٹڈ، ایک میچور شخصیت نہیں بن سکتی. جب ہماری شخصیت ہی خراب ہے، بنیاد خرابی پہ رکھی گئی ہے، تو آپ یوں سمجھ لیں بینگ ایز اے ہیومن بینگ وی آر سسپٹیبل فار آل کائنڈس آف سائیکولوجیکل پرابلم. مختلف قسم کے نفسیاتی بیماریوں کے لیے ہم انتہائی ولنریبل ہیں، سسپٹیبل ہیں. آسانی سے ہم مختلف قسم کے نفسیاتی بیماریوں کی طرف جا سکتے. اسی طرح دوسری ہم بات، جیسے کہ انسانی زندگی اچھے اور برے تجربات کا ہی مجموعہ ہے. انسانی زندگی، جب ہم مشترکہ خاندانی نظام زندگی کی بات کرتے ہیں تو خوشی، آپ کو پتہ ہے یہ نفسیاتی تقاضے ہیں، یہ نفسیاتی پرنسپل ہے. خوشی بانٹنے سے بڑھتی ہے. جب ہم مشترک خاندانی نظام زندگی کی بات کر لیں، جب خوشی سامنے آ جاتی ہے، ہم کلیکٹیولی جوائنٹلی سیلیبریٹ کرتے ہیں، وہ خوشی بڑھ جاتی ہے. اللہ نہ کرے ہم سب کو خوشی دے دے، غم، ہر قسم کے غم سے ہمیں محفوظ رکھے، پھر بھی انسانی زندگی کا حصہ ہے غم بھی. جب سامنے کرنا پڑتا ہے تو شیئرنگ ہوتی ہے. جوائنٹ فیملی سسٹم میں ہمیں ایک طرح کا سائیکولوجیکل سپورٹ ملتا ہے، ہمیں ایک طرح کا سوشل سپورٹ ملتا ہے. جیسے کہ ایک دنیاوی لیول کا ایک میٹیریل سپورٹ کی میں نے بات، اس میں فائنینشیل سپورٹ بھی ہوتا ہے جوائنٹ فیملی سسٹم میں. اس میں سپرویژن کا، یعنی ایک بڑے کے گھر میں ہونا بچوں کی تربیت کے لیے، ایون کہ گھر کی رکھوالی کے لیے، یہ تمام یہ تو ایک میٹیریل سپورٹ کی بات کی. اسی طرح ایک سائیکولوجیکل سپورٹ بھی انسان کو بینگ ایز اے سوشل اینیمل بائی اور نیچر ہماری ایک ضرورت ہے. اس ضرورت کو ایک خاندانی، ایک مشترکہ خاندانی نظام زندگی ہی ہماری ان ضروریات کو بہترین طریقے سے فلفل کر سکتی ہے، پورا کر سکتی. جب ہم دوسری جو نیوکلیئر فیملی کی ہم بات کر لیں تو ان میں یہ تمام جو اچھی اچھی چیزوں سے ہم محروم ہو سکتے ہیں. جیسے میاں بیوی دونوں جاب پہ چلے گئے، کام پہ چلے گئے، بچے پیچھے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، تربیت نہیں ہو رہی. اچھا، اس میں ایک اہم دوسری بات، جب ہم دادا دادی کے ساتھ کھٹے بیٹھتے تھے مشترکہ خاندانی نظام زندگی میں، ہمیں زندگی گزارتے تھے، تو سونے سے پہلے یا دن کے وقت ہمارے دادا دادی ہمیں کہانیاں سناتے تھے. وہ دیکھیں کہنے کے لیے کہانیاں ہیں، بٹ دے آر لیسنس ٹو لرن. میرا یقین جانے، میں نے برا کیا ہے یہ بھی میں نے ان کہانیوں سے سنا، اچھا کیا ہے یہ بھی میں نے ان کہانیوں سے سیکھا ہے. جو میرے دادی مجھے سنا، میری نانی سناتی تھی، میرے دادا سناتے تھے، میرے نانا سناتے. یعنی ایک طرح کی ڈیولپمنٹ ہے ہماری. ٹھیک ہے، یہ تمام جو اچھی اچھی چیزیں ہیں یہ مشترکہ خاندانی نظام زندگی کے ہی ثمرات. بٹ انفارچونیٹلی میں نے کہا نا کہ ہماری ایک سوسائٹل چینج، ہماری معاشرتی ایک تبدیلی کی طرف ہم جا رہے ہیں، مشترکہ خاندانی نظام زندگی سے ایک نیوکلیئر فیملی کی طرف. اس سے ہم ان تمام نعمات سے، یعنی بینیفٹس سے ایک طرح سے ہم محروم ہو رہے ہیں. ہماری سپرویژن نہیں ہو رہی ہے، ہمارے سپورٹ نہیں مل رہی ہے ہمیں، چاہے وہ نفسیاتی سپورٹ ہو، سوشل سپورٹ ہو یا میٹریلسٹک سپورٹ ہو. یہ ہو گئے فائدے. جب ہم نقصانات کی بات کریں، جیسے ابتدائیہ میں ہی میں نے آپ سے کہا تھا، جب مشترکہ جو خاندانی نظام زندگی ہے اس میں رولز اینڈ رسپانسبلٹیز ڈیفائن نہ ہو، ٹگ آف وار ہو، انٹرسٹ آف کنفلکٹ آ جائے، ایک دوسرے کی طرف دیکھیں، تو پھر وہ سسٹم ہی بیٹھ جاتا، سارا سسٹم بیٹھ جاتا ہے. اس سے بجائے فائدے کے نقصانات زیادہ ہوتے ہیں. اگر ایکڈیمکلی میں بات کر لوں تو الائنمنٹس اینڈ کلیشنز بہت بن جاتی ہیں. آپ یوں سمجھ لیں ایک سسٹم کے اندر سب سسٹم بہت زیادہ بنتے ہیں، اور انفارچونیٹلی وہ سب سسٹم بہت مضبوط ہوتے ہیں، اور وہ سب سسٹم مضبوط ہونے کی وجہ سے ایک براڈر جو ایک میجر سسٹم ہوتا ہے وہ اس کو کلیپس کر دیتے ہیں. اور اس کے نیگیٹو نفسیاتی اثرات، جیسے میں نے انیشیلی بھی کہا، وقتی طور پر ان کے اثرات کلینکل کنڈیشنز میں اینگزائٹی، ڈپریشن، ایڈجسٹمنٹ ایشوز، ایکڈیمک ایشوز، بیہیویئرل پرابلمز، ایگریشن، فرسٹریشن، ان کی صورت میں سامنے آ جاتا ہے. اور اس کا جو لانگ لاسٹنگ امپیکٹس کی جن کی ہم نے بات کی، دور رس اثرات کی ہم نے بات کی، وہ جیسے کہ شخصیت ایک پیتھولوجیکل شخصیت کے شکل میں ہمارے سامنے آتی ہیں. ایک مختلف قسم کی شخصی بیماریاں ہیں، وہ ایک الگ موضوع ہے. تقریباً 10 ڈائگنوسٹک کنڈیشن ہے، 10 نفسیاتی، یعنی کہتے ہیں ڈس آرڈر پرسنالٹی جنہیں کہا جاتا ہے، وہ ڈیولپ ہو جاتی ہے. جب شخصیت ہی ڈس آرڈر ہو جاتی ہے تو آپ میرا یقین جانیں کہ انسان کی، چاہے وہ نیوکلیئر فیملی سسٹم ہو، بات
والا یا مشترکہ فیملی سسٹم ہو وہ ایک عذاب بن جاتا ہے انسان کے لیے. بہرحال اگر میں کنکلوڈ کرنا چاہوں تو دیکھیں نظام چاہے مشترکہ ہو یا نیوکلیئر ہو, جوائنٹ ہو یا نیوکلیئر ہو, نظام میں کوئی خرابی نہیں ہے بلکہ نظام کو چلانے والوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس نظام کو کیسے چلا. اگر باؤنڈریز پرمیبل ہو, رولز اینڈ رسپانسبلٹیز پراپرلی ڈیفائنڈ ہو تو میں مشترکہ خاندانی نظام زندگی کو پریفر کر لوں گا. اگر یہ ممکن نہیں ہے کیونکہ آج کل آپ کو پتہ ہے اتھارٹی ہر لیول پہ چیلنج ہوتی ہے, ایک فیملی میں بھی جو فادرلی فگر کی جو اتھارٹی ہے وہ ہر لیول پہ چیلنج ہوتی ہے. اگر یہ ممکن نہیں ہے تو میں ریکمینڈ کر لوں گا نیوکلیئر فیملی سیٹ اپ ہی بہتر, کیونکہ ایک بڑے نقصان سے بچنے کے لیے میرے خیال میں ایک چھوٹے نقصان کو فیس کر لینا چاہیے نیوکلیئر فیملی کی طرف. شکریہ, بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا اور آج کا ہمارا جو موضوع تھا مشترکہ خاندانی نظام زندگی کے نفسیاتی اثرات کے حوالے سے آپ نے ایکڈیمک اور ذاتی تجربات کی روشنی میں بہت ہی تفصیل کے ساتھ, بہت ہی ڈیٹیل کے ساتھ, آسان الفاظ میں, بہت ہی خوبصورت انداز میں, خوبصورت الفاظ کے ساتھ اس کے فوائد و نقصانات کو آپ نے بیان کیا. سامعین, ابھی ہمارے ساتھ موجود تھے کلینکل سائیکولوجسٹ ڈاکٹر صادق حسین, چیئرمین ڈپارٹمنٹ آف سائیکالوجی, کراکورم انٹرنیشنل یونیورسٹی گلگت, جنہوں نے آج کے ہمارے ٹاپک پر انتہائی ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو کی. اسی کے ساتھ ہی ریڈیو کلینک کا وقت اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر کسی ماہر صحت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنے میزبان پروڈیوسر قربان حسین کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.